ہلو ہلو ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں جو مختلف دنیا بھر کے ممالک میں مقیم ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 31 اگست 2024 کی تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ August 2024 فرائیڈے، اور فکری نشست اسٹڈی سرکل آج جو ہے فکری نشست لیکچر 105واں لیکچر ہے، 105ویں فکری نشست، 105ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 105۔ آج 31 اگست 2024 کی تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز میں نے ملک کو جو مرض، جو بیماری لاحق ہو چکی ہے، اس کو طبی میڈیکل ٹرم میں آٹو امیون ڈس آرڈرس کہتے ہیں۔ آٹو امیون ڈس آرڈرس، آٹو امیون ڈس آرڈرس، اس کی میں نے تفصیلات بھی بتائی تھیں، پورا بیک گراؤنڈ سمجھایا تھا۔ کوئی ساتھی لکھ کے بتا سکتا ہے کون سا مرض پاکستان کو لاحق ہو چکا ہے؟ پاکستان کو کون سی بیماری، کون سا مرض لاحق ہو چکا ہے؟
65 اس وقت لوگ موجود ہیں، اور 65 لوگوں میں کسی کو نہیں معلوم کہ پاکستان ایک جواب آیا ہے ایک ساتھی کا، بس۔ اگر ساتھیوں، میں نے ہدایت بھی کر دی تھی کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے ساتھی اور لکھ لیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ایک دو ساتھیوں کے اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے ساتھیوں میں کوئی بھی نام نہیں لکھ سکا سوائے دو ساتھیوں کے کہ آٹو امیون ڈس آرڈرس کسے کہتے ہیں؟ آٹو امیون ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں؟ اب میری سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آ رہا ساتھیوں کہ میں گزشتہ روز کے لیکچرز کو دوبارہ شروع سے کنٹینیو کروں، یا آج جو ایک سانحہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر اسی مرض، اسی بیماری، اسی مرض میں مبتلا، اسی مرض میں لاحق، اسی بیماری میں لاحق، اسی بیماری میں مبتلا لوگوں نے آج پھر اپنا رنگ دکھایا ہے۔ اور ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ الطاف حسین کو پورے پاکستان بھر میں جو متعارف کرایا گیا ہے پاکستان کے جو اصل حکمراں ہیں، جو اصل اختیار ادارے ہیں، وہ نہ تو قومی اسمبلی کا ادارہ ہے، نہ صوبائی اسمبلیوں کے ادارے ہیں، ایوان ہے، نہ ہی سینٹ کا ایوان ہے۔ اور یہی ادارے، با اختیار ادارے، جس آئین کی شق پر اعتراض ہوتا ہے یا فوج ISI کے منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا بنتا ہے،
تو یہی فوج اور آئی ایس آئی قومی اسمبلی کے ایوانوں میں کے ممبران کو ہدایت کرتی ہیں، جو انہی کے ایجنٹس ہوتے ہیں۔ 90% قومی، صوبائی اور سینٹ میں جو ممبران ہوتے ہیں وہ فوج کے منظور کردہ افراد ہوتے ہیں، جنہیں سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ممبر بنایا جاتا ہے، جن کا طبقہ وہی طبقہ ہے جو فوج کے، آئی ایس آئی کے جرنیلوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں موجود تمام بادشاہوں سے بھی، تمام ڈکٹیٹروں سے بھی بڑا رتبہ پاکستان کی فوج کے جرنیل اور آئی ایس آئی کے جرنیلوں کا ہوتا ہے۔ باقی ادارے اب رہ گئے ایک مقننہ، ایک رہ گیا آپ کا انصاف کے ادارے۔ تو انصاف کے اداروں میں بھی فوج اور آئی ایس آئی کی مستقل مداخلت رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبہ پنجاب کے وکلاء، سارے نہیں، کچھ وکلاء، کچھ گنتی کے اینکر پرسنز، نیوز ریڈرز، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے معروف نامی گرامی چوٹی کے اینکر پرسنز، جن کو فوج اور آئی ایس آئی عمران خان والے معاملے میں، عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ کی گرفتاری کے بارے میں انہیں خریدنے میں ناکام رہے، ان میں سے بھی، اور جنہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جو باہر بیٹھ کے ویڈیو لاگز نکالتے ہیں، یوٹیوب چینلز چلاتے ہیں اور فوج کے کالے، آئی ایس آئی کے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر، میں نام نہیں لوں گا، بیشتر عمران خان سے پہلے، عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے یا سیاست میں آ جانے کے بعد بھی فوج، خود فوج اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہوا کرتے تھے۔ جو ایجنٹ منحرف ہوئے تو ان کے پیچھے ڈالے، ویگو آئی ایس آئی کی لگ گئیں، گھر پہ چھاپے، ماں باپ کی گرفتاریاں، بہن بھائیوں کی گرفتاریاں، لہذا ان کو ملک سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ملک سے
جانا پڑا باہر، اور جو نہیں گئے یا تو وہ مار دیے گئے یا پھر وہ غائب کر کے کئی ماہ نامعلوم مقامات پر رکھ کر مستقل تشدد کا نشانہ بنا کر جب ان کو رہا کیا گیا تو وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکے تھے۔ پاکستان کو جو مرض لاحق ہے آٹو امیون ڈس آرڈرز کا، اس میں سائنس کی کتابوں میں سائنس کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، خاص طور پہ کیمسٹری وغیرہ، بایو کیمسٹری، جن کے سبجیکٹس ہوتے ہیں فزکس کے، لیبارٹریز میں مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، تو بعض دفعہ رزلٹ آنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، تو نتائج جلدی حاصل کرنے کی غرض سے ان میں ایک کوئی کیمیکل ایڈ کر دیا جاتا ہے جس کو کیٹالسٹ کہتے ہیں۔ کیٹالسٹ جو ریئیکشن کو تیز کر کے جو نتائج حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان نتائج کو لانے میں کیٹالسٹ یعنی اس کے نتائج کے آنے کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے، اسے کیٹالسٹ کہتے ہیں۔ تو پاکستان کو جو آٹو امیون ڈس آرڈرز کی جو بیماری لاحق ہوئی ہے، مرض لاحق ہوا ہے، اس میں پاکستان کے ایک صوبے نے 99% اس صوبے کے اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، سیاسی تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار اور ٹی وی پر مناظرے ٹاکرے شاکرے کرنے والے سینئر ترین صحافی، جرنلسٹ، جن کا پنجاب سے تعلق رہا ہے، ان کا اور ایز اے پروونس پنجاب کے عوام کا تعلق بھی آٹو امیون ڈس آرڈر کی ڈیزیز میں پاکستان کو مبتلا کرنے میں صوبہ پنجاب واحد صوبہ ہے جس کا یہ کیٹالسٹ کے طور پہ جس نے کام کیا ہے، جس نے بدمست ہاتھی بنا دیا ہے فوج کو اور فوج کے تمام اداروں کو، چاہے وہ ایم آئی ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو یا آئی ایس آئی ہو۔ اور پھر جب پنجابیوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اے پنجابیوں، تم صرف محب وطن ہو، تمہارا پنجابی ڈومیسائل ہے، تمہیں ہی جینے کا حق ہے، تمہیں اگر کہیں
بسوں سے اتار کر پنجابی ہونے کی بنیاد پر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک ٹیلی ویژن پر اس کی نہ صرف مذمت کی جاتی ہے بلکہ اس کے پروگرام بڑی شدت سے اٹھائے جاتے ہیں اور بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے اس انداز سے کہ پنجابی مزدور، پنجابی ڈرائیور، پنجابی کنڈکٹر، پنجابی مزدور، پورا ملک، کیونکہ صحافی 90% صحافی جو ہیں پاکستان کے 90% چینل یا تو پنجابیوں کے ہیں یا پھر پنجابیوں سے علاق کرنے والے جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے ہیں۔ تو پنجابیوں کو بہت برا لگتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ پنجابیوں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ الزام نہیں لگا رہے، یہ حقیقت ہے۔ 77 برسوں میں جتنی فوج کی اور ISI کی ہم نواحی، دل لگی اور فوج اور ISI کے ناجائز اقدامات کی پنجاب کے عوام نے من حیث القوم اجتماعی طور پر جتنی ناجائز حمایت کی ہے، وہ سب سے بڑا ریشو 90% پنجاب، صوبہ پنجاب کے پنجابیوں کا ہے۔ ورنہ تو پنجابی اگر ڈرائیور، مزدور اگر یہ قتل کر دیے جائیں تو ان کی خبریں آ جاتی ہیں، لیکن چھوٹے صوبوں کے، بلوچستان کے وکلا کا قتل کر دیا جائے، سینئر ججوں کا قتل کر دیا جائے، بلوچستان کے اساتذہ کا قتل کر دیا جائے، وہاں پر طلباء کا قتل کر دیا جائے، دانشوروں کا قتل کر دیا جائے، تو یہی پنجاب کے ٹیلی ویژن اور اینکر پرسن اس خبر کو یا تو پیچ سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں یا پھر کرتے ہیں تو اس طرح کہ سنانے والا سناتا رہے اور سننے والے کی کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا بتا رہا ہے۔ تو پاکستان کی تباہی میں جہاں آٹو امیون ڈس آرڈرز کا مرض لاحق ہے، اس میں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں، اس مرض کو بڑھانے میں پنجاب کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کو توڑنے میں پنجاب کے صحافیوں، قلمکاروں، تجزیہ نگاروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت 85 لوگ موجود ہیں، مجھ سے سوال کرنے تو آ جائیں گے کہ الطاف بھائی آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ الطاف بھائی آپ کے اوپر یہ الزام ہے، انہیں یہ سارے الزامات جو ISI اور فوج نے لگائے پنجابیوں کو معلوم ہے، لیکن پنجابیوں کو یہ نہیں معلوم کہ آج کس صوبے، بلوچستان صوبہ سرحد کے کس دانشور کو، KPK کے کس دانشور کو، کس شاعر کو، کس ادیب کو قتل کیا گیا یا غائب کر دیا گیا، اس کے بارے میں ٹی وی نہیں بتائے گا۔ یہ پنجابی چینلز پاکستان کے نہیں بتائیں گے، اور
بہت بڑے حب الوطنی کا درس دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ ہم سب پاکستانی ہیں، کدو پاکستانی ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، جو قوم کو الو بناتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ہے. کیا ہوتا ہے یہ پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان؟ وہ تمہاری ایسی کی تیسی. آج بلوچ نہیں رہنا چاہتے پنجابیوں تمہارے ساتھ. آج پشتون پنجابیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آج سندھی پشتونوں کے ساتھ یہ پنجابیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو آپ کو بھائی بھائی نظر آنے لگتا ہے پنجابیوں؟ آپ کو پاکستانیت نظر آنے لگتی ہے پنجابیوں؟ میں پوچھتا ہوں براٹ کے اوپر 87 لوگ موجود ہیں، بلکہ 92 اس وقت موجود ہیں جن میں پنجابی ہیں آج، بلکہ 95 ہو گئے پنجابی. صرف پنجابی جو اس وقت براڈ پر ہیں وہ بتائیں آج پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ واقعہ فوج، ISI، رینجرز، پولیس کا کیا ہوا ہے آج آج آج؟ کوئی آ کے بتا سکتا ہے براڈ پہ پنجابی؟ آج کوئی براڈ پر میری اس لائیو براڈ پر آ کے کوئی پنجابی بتا سکتا ہے؟ آج کیا افسوسناک واقعہ ہوا ہے؟ یہ کوئی انوائٹ کا کسی نے فوٹو آیا ہے، کیا یہ پنجابی ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھو ان سے، اور اگر پنجابی ہیں تو یہ کیا جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کو چانس دیا جائے. جی بھائی. جی مسرور صاحب، آپ کو ہم لے لیں گے مائک پر. آپ پلیز لکھ دیجیے کیا آپ کا تعلق پنجاب سے یا پنجابی ہیں آپ، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو لے لیتے ہیں. آپ پلیز ٹائپ کیجیے اپنا جواب، کیا آپ پنجابی ہیں؟ جی مسرور صاحب آپ لکھیے پلیز. او تسی پنجابی ہو جی؟ مینو دسو. بھائی کے پی کے سے نہیں، بھائی. نو کے پی کی، نو فرام کے پی کے، فرام پنجاب. اینی باڈی فرام پنجاب 95 اس وقت لائن پر موجود ہیں. ایک بھی پنجابی نہیں ہے. جو پنجاب سے ہے وہ آ کے جواب دینا چاہے تو درخواست کرے سہیل خان زادہ سے، ماڈریٹر سے. جی اینی ون فرام پنجاب اور ہی بلانگس ٹو پنجابی کمیونٹی پلیز کم آن مائک. پنجابی کمیونٹی نہیں کہیے، پنجابی قومیت کہیے. جی بھائی. جی جو پنجابی پنجابی قومیت. ہیں. یہ کوئی خرم شبیر یہ کہہ رہے ہیں یس. سہیل بھائی ان سے پوچھیں. خرم شبیر کی ریکویسٹ نہیں ہے. خرم شبیر صاحب پلیز آپ اپنی ریکویسٹ بھیجیے مائک کی. پنجابی بھائیوں، پنجابی بہنوں، پنجابی بیٹیوں، آگے بڑھ کے جواب دو نا. جی پریت صاحب، آپ پنجاب پاکستان پنجابی سے ہیں یا انڈین پنجابی ہیں؟ آپ پلیز کو مینشن کیجیے. آپ
प्रीत स्पेशल साहब, आपके इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी है, प्लीज मेंशन कीजिए। आप पाकिस्तानी पंजाब, ओके भाई। ये प्रीत पंजाबी की आईडी से भाई ये जी आगे माइक पर आप। कमान प्रीत पंजाबी कमान आर यू फ्रॉम पंजाब? भाई इनके सिग्नल को आर यू फ्रॉम पंजाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है तोड़ा? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं ठीक हैं जी? मैं पंजाब पाकिस्तान से हूँ, चकवाल से। माशाअल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਨੇਹਾ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁਆ ਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ आई नो मैं तो मेरे भाई से शिकायत करता है। अगर मैं पंजाबियों को अपना दुश्मन समझता तो मैं अपना भाई समझ के, अपने मुल्क का हिस्सा समझ के मैं पंजाबियों से इस तरह कैसे बात करता? एक भाई अपने भाई से ऐसी तरह बात कर सकता है? एक भाई अपने भाई से खुल के बात कर सकता है? तो मैं पंजाबियों को अपना भाई समझता हूँ, वो मुझे दुश्मन समझे, ये पंजाबियों की मर्जी। नहीं, अब नहीं समझते साहब भाई। आप तो आपका माशाल्लाह ताला बहुत लव करते हैं पंजाब वाले आपसे, और हम अपनी गलती का बिल्कुल अपनी गलती से माफी भी मांगते हैं जो हमसे गलती हुई। हम बचपन में असल में गुमराह थे, अब नौजवान नस्ल जो है वो तो आपको सलूट पेश करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस ये भी बता दूं मैं कि पाकिस्तान को जो मर्ज लाहक है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पंजाब के नौजवानों के हाथ में है। बेशक, बिल्कुल। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाकिस्तान को मर्ज लाहक हो गया है। इसका इलाज सिर्फ पंजाबी नौजवानों, कलमकारों, पंजाब से ताल्लुक रखने वाली जाने पहचाने लोगों का, चाहे वो अमीर हो या ना हो, लेकिन उनको दुनिया जानती हो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्जिया निगार, दिफाई तज्जिया निगार, या एंकर पर्सन, सहाफी, तज्जिया निगार की हैसियत से। बेशक अल्ताफ भाई एक क्वेश्चन ये है कि ये देखिए, आप लोग क्यों नहीं जानते? आप लोग इसलिए नहीं जानते कि आप ही लोगों के यानी 99% जियो का मालिक पंजाबी, जियो टेलीविजन का, पंजाबियों का एजेंट ARY, पूरा का पूरा चैनल मालिकान उसके एजेंट्स हैं ISI के। अब आ जाइए समा टेलीविजन, कोई भी टेलीविजन ले लिए, सब पंजाबियों के। एक रह गया था डॉन अखबार, जो सबसे मारूफ पाकिस्तान का अखबार था, जो पंजाबियों का नहीं था, लेकिन गोलियां, धमकियां, उसके इश्तिहारात रोक कर आखिर काम करने वालों को भी तो पैसा उनकी तनख्वाहें देनी है, उनके घर के बच्चे, उनके घर वाले पलते हैं भाई तनख्वाह से। तो अब वो डॉन भी अब जो है वो बड़ी हद तक ISI और फौज का स्पोक पर्सन बन चुका है। इसका मतलब यह है कि आज का वाकया 108 इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनमें से किसी को नहीं मालूम कि आज पाकिस्तान में क्या अफसोसनाक वाकया हुआ। आप
لوگوں نے پاکستان کے پنجابیوں، آپ نے لاہور پنجاب یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ جی پنجاب یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ پنجابی بھائیوں، آپ نے کراچی یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ صرف پنجابی جواب دیں، صرف پنجابی جواب دیں۔ دیکھو، پاکستان کے بچانے کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کو بچانے کا فارمولا دے رہا ہوں۔ صرف پنجابی جواب دیں۔ آپ نے جامعہ کراچی کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے، جواب آ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جواب پنجابی دے رہے ہیں یا غیر پنجابی دے رہے ہیں۔ میں نے تو درخواست اپنے پنجابی بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کی تھی، بھائیوں سے کی تھی، اسٹوڈنٹ سے کی تھی کہ مجھے بتائیں، تو مجھے بتائیں کہ پنجابیوں، آپ نے جامعہ کراچی کا نام سنا ہے؟ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کا نام سنا ہے؟ اگر پنجاب کے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کر لیا جائے، ڈالے ویگو گاڑیاں، نقاب پوش ڈاکو سویلین لباس میں، پکے کے ڈاکو فوج کی شکل میں، ISI کی شکل میں، وہ آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کے پنجاب کے کسی لیکچرر پروفیسر کو اٹھا کے لے جائیں تو پورا پنجاب چیخ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ آپ کو پتا ہے کتنے KP کے جہاں پشتون، پٹھان، پشتو اسپیکنگ رہتے ہیں، کتنے بڑے بڑے دانشور صحافی وہاں قتل کر دیے ISI نے۔ جس طرح ارشد شریف شہید کا تذکرہ آتا ہے، آپ نے کتنے پٹھان ارشد شریف سے زیادہ محب وطن، ارشد شہید سے زیادہ فوج اور ISI پر تنقید کرنے والے کسی پختون صحافی جس کو قتل کر دیا گیا ہو، جس کو دانشور کو مار دیا گیا ہو، کسی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو بلوچستان یونیورسٹی کے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے
وہ وکلا جو فوج اور ISI کے مظالم، ظلم، بربریت کے خلاف ہیں، جو قتل کر دیے گئے، ان میں سے کتنے نام آپ کو اس طرح ازبر یاد ہیں جیسے ارشد شریف شہید کا نام لیا جاتا ہے؟ جس طرح ارشد شریف شہید کا تمام پنجابی چینلز صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ارشد شریف کا نام لیتے ہیں، کیا اسی طرح پنجابی چینل کریمہ بلوچ شہید کا نام لیتے ہیں جسے کینیڈا میں ISI نے قتل کر دیا؟ کیا ساجد بلوچ، جس کو نیدرلینڈ میں ISI نے قتل کر دیا، ساجد بلوچ کا نام اس طرح لیا جاتا ہے شہید کا جس طرح ارشد شریف شہید کا نام لیا جاتا ہے؟ اب پنجابی بھائیوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کر خود بتائیں کہ کیا بلوچستان میں مرنے والا جج، وکیل یا صحافی کیا انسان نہیں تھا؟ کیا KPK میں مرنے والا دانشور صحافی جنہیں قتل کیا گیا فوج نے، کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیے، میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے۔ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی، بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ کراچی، یونیورسٹی آف کراچی، پاکستان۔ کراچی یونیورسٹی کے ایک آکسفورڈ سے، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے دانشور، پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف، جو جامعہ کراچی فلسفی ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے، ان کا نام کتنے پنجابیوں نے سنا ہے؟ میرے پنجابی بھائیوں، دیکھیں، آپ کھل کے نہیں بات کریں گے تو میں مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پنجاب میں کتنے لوگ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، ڈین آف فیکلٹی آف فلسفی، کتنے پنجابی جرنلسٹ، تجزیہ نگار جس طرح ارشد شریف شہید کے قتل کا ذکر کرتے ہیں، کیا جامعہ کراچی 40 سال تک ایک پروفیسر نے 40 ایئرز لاکھوں طلبہ کو پڑھایا؟ فلسفی کیا ہوتی ہے بتائی، کتابیں لکھیں،
مختلف زبانوں سے کتابوں کے ترجمے کیے، شاعر، ادیب، دانشور اور ریٹائرڈ ہو کر حق اور سچ بات کرتے رہے، جنہیں ISI نے سچ بولنے اور سچ لکھنے سے منع کیا۔ جب وہ باز نہ آئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ان پہ جھوٹے الزامات لگائے اور انہیں جیل کسٹڈی کر دی گئی۔ پنجاب سے کتنے لوگوں نے، صحافیوں نے، اساتذہ نے، طلباء نے پنجاب کے ڈاکٹر، پروفیسر حسن ظفر عارف، دانشور، ادیب، شاعر، فلسفر، کوالیفائڈ، اس کے لیے پنجاب کے اندر آواز اٹھی۔ کیا پنجاب کا کوئی صحافی اپنے تجزیے میں جو بڑے بڑے نام سنتے ہیں، جیسے ڈاکٹر معید پیرزادہ، جو امریکہ میں ہیں، حیدر مہندی جو کینیڈا میں ہیں، میجر راجہ عادل جو لندن میں ہیں، وجاہت سعید خان جو امریکہ میں ہیں، شاہین صہبائی سینئر جرنلسٹ جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے براڈ پر کتنی دفعہ آپ نے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف 73، میں کم سے کم ایج بتا رہا ہوں، ورنہ 75 سے تو کسی طرح کم نہیں ہوگی میرے حساب سے، لیکن میں پھر بھی کم کر کے بتا رہا ہوں، 73 ایئرس ایج، بوڑھے۔ کتنے لوگ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کا نام پنجاب میں جانتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، جنہوں نے 40 سال 40 ایئرس جامعہ کراچی میں ایز اے پروفیسر لاکھوں طلبہ کو تعلیم دی، کیا وہ استاد نہیں تھا؟ اس کا نام پنجاب کے عوام ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کی گرفتاری سے بے خبر پنجاب کے عوام کیوں ہیں؟ اچھا، اب آپ 6 مہینے ان کو جیل میں رکھا، وہ جب ضمانت پہ ریلیز ہوئے تو اپنے مقدمات کی جو تاریخیں عدالت میں آتی تھیں وہ برابر پیش ہوتے رہے، اور انہوں نے پھر لکھنے لکھانے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کا پیغام پھر پھیلانا شروع کر دیا، تو ISI والے انہیں اٹھا کر 13 جنوری 2018 کو 2018 کو اس 73 سالہ پروفیسر کو گھر جاتے ہوئے اغوا کیا ISI کے نقاب پوش ڈاکوؤں نے، اور رات بھر تشدد کر کے انہیں شہید کر دیا 73 سالہ پروفیسر کو۔ پنجاب میں کسی کو یہ واقعہ معلوم ہے؟ اے
پنجابیوں جب تک یہ تعصب رہے گا کہ انسان صرف پنجابی اسے کہا جائے گا جس کا تعلق پنجاب سے ہے، قتل اگر قتل ہونے والا مزدور پنجابی ہے تو اس پر آنسو بہائے جائیں گے، لیکن قتل ہونے والا مزدور پشتون ہے یا بلوچ ہے یا سندھی ہے، اس کے ناجائز قتل پر، ظالمانہ سفاکانہ قتل پر کوئی نہیں روئے گا، کوئی آنسو نہیں بہائے گا۔ کیا یہ شرافت ہے؟ کیا یہ ایمانداری ہے پنجابیوں؟ میرے پنجابی بھائیوں بتاؤ نا، کوئی نہیں بتائے گا، نہ میری باتیں کوئی آگے پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پنجاب کے لوگوں، آپ نے ارشد شریف شہید کا نام سنا ہے، اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ آپ نے سلیم شہزاد سینئر جرنلسٹ جس کا کراچی سے تعلق تھا، اس کو اسلام آباد میں ISI کلیو ہوتی ہے، علاقہ ISI والوں کے رہنے کا، ISI کلیو میں اس کو اغوا کیا، تشدد کر کے مار کر اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ سلیم شہزاد کا نام آپ نے سنا ہے، جس کو اسلام آباد میں قتل کر کے ISI والوں نے اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اب پنجابیوں، اگر پنجاب کے جرنلسٹوں، پنجاب کے جمہوریت کے چیمپئن بننے والے اینکر پرسنز، انصاف پسند، اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہنے والے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہنے والے پنجابی سن لیں، جب تک آپ کا یہ دوہرا معیار رہے گا کہ انسان صرف پنجابی ہوتے ہیں، باقی بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام انسان نہیں ہوتے، تو پھر بنگالیوں کی طرح، بنگلہ دیش جیسے بنگالیوں نے علیحدہ کر لیا، بلوچوں کا حق ہے بنیادی، پختونوں کا، پشتونوں کا حق ہے انسانی، سندھیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے صوبے پاکستان سے علیحدہ کر کے آزاد ہو جائیں۔ برا لگا، میری بات بری لگی نا، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اب آپ سنیے آج کا واقعہ۔ آج 31 لندن میں 31 اگست ہو رہی ہے، وہاں پاکستان میں 1 ستمبر شروع ہو چکی ہوگی پاکستان میں۔ لندن میں رات کے 10 بج رہے ہیں اس وقت۔ آج 31 تاریخ کو، لکھیں آپ، لکھیں پلیز، لکھ لیں نا، تصدیق کر لیں۔ آج 31 اگست کو جامعہ کراچی میں سینڈیکیٹ کی میٹنگ تھی۔
اب میں سینڈیکیٹ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، آپ ڈکشنری میں گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے سینڈیکیٹ کیا ہوتا ہے۔ سینئر ترین اساتذہ، اس کا ایک معیار ہے، جب وہ اس معیار پر اترتے ہیں تو انہیں سینڈیکیٹ کا ممبر بنا دیا جاتا ہے، جو تعلیمی پالیسیاں، جامعہ کراچی کے معاملات اور دیگر معاملات اہم نوعیت کے، وہ اسے ان مسائل کو دیکھتے ہیں، اس کو سینڈیکیٹ کہتے ہیں۔ 31 اگست 2024 کی تاریخ کو ہفتے کے دن سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود، جسٹس طارق محمود جہانگیری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری، کہاں کے جج؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری، یہ ان 6 اسلام آباد کے ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست داخل کی، اور ایک درخواست، اس کی کاپی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کو دی کہ ہماری کاروں کے پیچھے کیے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں دھمکی آمیز فون آتے ہیں، ہمارے گھروں، ہمارے بچوں کے اسکولوں کے کالجوں کے پیچھے کیے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بیڈ رومز میں جو سونے کے کمرے ہوتے ہیں اس میں بھی ISI نے کیمرے لگا دیے ہیں، ہمارے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں دھمکیاں دیتی ہے ISI اور فوج کے جرنیل کہ یہ فیصلہ اس طرح سے دینا ہے اور اس طرح سے نہیں دینا، جیسا ISI اور فوج کے جرنیل کہہ رہے ہیں آپ کو فلاں کیس کا فیصلہ یہ دینا ہے جو ISI اور فوج کے جرنیل کہہ رہے ہیں، میرٹ پہ آپ کو فیصلہ نہیں دینا، لہذا ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ اے سپریم کورٹ کے جوڈیشل کونسل کے ممبران، اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ہماری جانوں کو شدید خطرہ ہے، ہماری پریویسی کو، ہماری پرائیویسی کو شدید خطرہ لاحق ہے، ہمارے کمروں، بیڈ روموں، باتھ روموں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جس کا فیصلہ آج تک سپریم کورٹ نے نہیں کیا۔ ان ججوں میں 6 ججوں میں ایک جج ہے طارق محمود جہانگیری۔
ان پر الزام یہ عائد کیا پاکستان کے ٹیلی ویژن کے کئی اینکر پرسنز نے، کئی درخواست گزاروں نے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی ہے۔ اس جعلی ڈگری کا ایک ہاتھ سے لکھا ہوا سینڈیکیٹ، کراچی کی سینڈیکیٹ، یونیورسٹی آف کراچی کی سینڈیکیٹ کے پاس آیا۔ آج سینڈیکیٹ کا اجلاس تھا تو سینڈیکیٹ کے ایک ممبر ہیں ڈاکٹر ریاض احمد، انہوں نے صرف سینڈیکیٹ کے ممبران سے یہ پوچھا کہ جس طالب علم کی ڈگری کے خلاف، یعنی جس جج کی ڈگری کے خلاف یہ درخواست آئی ہے، تو اس کو بلایا ہے سینڈیکیٹ نے کہ وہ سینڈیکیٹ کے سامنے پیش ہو کر اس پر جو الزامات ہیں وہ ہم بتائیں گے، اس کے جواب وہ دے۔ کیا بلایا ہے؟ تو سینڈیکیٹ کے اراکین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بغلے جھانکنے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو بلایا جائے۔ سینڈیکیٹ کا اجلاس وقتی طور پر ملتوی ہوا۔ اس دوران ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نکلے اپنے گھر جانے کے لیے۔ چاروں طرف سے ان کی گاڑیوں کو ڈیگو ڈالے میں نقاب پوشوں نے گھیر لیا اور گھیر کر ڈاکٹر ریاض احمد کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ ڈاکٹر ریاض احمد کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ یہ واقعہ آج کسی ٹیلی ویژن نے نشر کیا۔ پنجابیوں، یہ واقعہ کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن نے، کسی اینکر پرسن نے یہ حادثہ کے جامعہ کراچی سینڈیکیٹ کا ممبر ڈاکٹر ریاض احمد کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، کسی نے بیان کیا پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن والوں میں سے؟ نہیں کیا۔ اگر یہی سینڈیکیٹ کے ممبر ویگو والے ڈالے والے اٹھا کے لے جاتے تو کیا کوئی ٹیلی ویژن اس خبر کو چھپا سکتا تھا؟ تو پنجابی عوام، اگر پنجاب کے لوگوں کا یہ طرز عمل رہا کہ جامعہ کراچی کا ڈاکٹر ریاض احمد گرفتار ہوگا، کڈنیپ ہوگا، اغوا ہوگا، تو اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان، اساتذہ، عزت کے لائق پڑھے لکھے لوگ صرف پنجاب کے ہوتے ہیں، جن کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے، جو پنجابی ہوتے ہیں۔ شہادت صرف اگر پنجاب کے 2 روز پہلے بہت شور ہوا کہ 25 پنجابی مزدوروں کو، کنڈکٹروں کو، جس کی میں نے سب سے پہلے مذمت کی، الطاف حسین نے سب سے پہلے مذمت کی ان پنجابیوں کے قتل کی۔ میں نے
اس دن بھی کی، کل بھی کی، اور ابھی بھی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ پنجابی مزدور کنڈکٹر ڈرائیور بلوچستان میں مارے جائیں تو وہ شہید کہلائیں گے، اور یہی فوج اور ISI بلوچستان کے بلوچوں، کنڈکٹروں، مزدوروں کا قتل بلوچستان میں کر دے تو کیا وہ شہادتیں نہیں ہوں گی؟ شہید صرف پنجاب کا ہوگا؟ بھائی فیصلہ کر کے بتائیے آپ، شہید کیا مزدور ہو یا پروفیسر ہو یا جرنلسٹ ہو، تو تذکرہ صرف ارشد شریف شہید کا ہوگا. باقی جو غیر پنجابی شہید کیے گئے وہ شہید، ان کو شہید نہیں کہا جائے گا. اگر یہی سوچ پنجابیوں رہی تو یہ ملک باقی نہیں بچے گا، اس کو تقسیم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. یہ تعصب، عصبیت آپ کو نکالنی ہوگی. اور ڈاکٹر ریاض احمد کو آج ہی گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو لکھ لیجیے تاریخ، ڈاکٹر ریاض احمد کو 1 اپریل 2017 کو، 1 اپریل 2017 کو جب ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو گرفتار کیا تو جامعہ کراچی کے اساتذہ نے کراچی پریس کلب میں ان کے ساتھ کچھ پروفیسرز تھے، کچھ لیکچررز تھے، بہت سے جو یونیورسٹی سے ان کے شاگرد دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ ملازمت کر رہے تھے، وہ اور حاضر طلبہ کی تعداد جامعہ کراچی میں جمع ہوئی تھی 2017 کو. اس وقت بھی ڈاکٹر ریاض احمد کو ایک اور جامعہ کراچی کی لیکچرر تھیں محترمہ مہر افروز صاحبہ، ان دونوں کو گرفتار کر لیا کہ آپ حسن ظفر عارف کی رہائی کی یا گرفتاری کے لیے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. کیا یہ خبریں 2017 میں آپ نے پنجابیوں کبھی سنی ٹیلی ویژن پر؟ اے میرے پنجابیوں، یہ الطاف حسین ہی آپ کو بتائے گا، کیونکہ الطاف حسین پاکستان کے جو حقائق ہیں، زمینی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، الطاف حسین آپ کو پنجابیوں وہ بتا رہا ہے تاکہ میرے پنجابی نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، پنجابی گرلز اسٹوڈنٹس کو، بوائز اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ الطاف حسین پاکستان کو بچانا چاہتا ہے، تبھی پنجابیوں سے اتنے کھل کر اور اپنا سمجھ کے چیخ کر پکار کر ان سے سوال کر رہا ہے. اگر الطاف حسین جھوٹا ہوتا تو کبھی اس طرح چنگاڑ کر سوال نہیں کر سکتا تھا. اور یہ سوال الطاف حسین آج 31 اگست 2024 کو نہیں کر رہا. اٹھا کے تقریر دیکھ لو میری ویب سائٹ پہ جا کے، لاہور مینار پاکستان سن 1990، 23 مارچ 1990
لاہور مینار پاکستان پر میں نے خطاب کیا تھا، وہ خطاب سن لو۔ آج سے 1990 میں خطاب کیا تھا، آج 2024 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال پہلے الطاف حسین نے پنجاب میں کھڑے ہو کر، لاہور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا پنجاب کے عوام سے، سن لینا۔ اسی طرح کھل کے پنجابیوں سے بات کی تھی، سن لینا۔ لیکن الطاف حسین کو فوج نے بھارت کا ایجنٹ، ملک دشمن، دہشت گرد، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، ملک بدر کر دیا۔ میں نے متعدد مرتبہ پاکستان کا پاسپورٹ بنوانے کی درخواستیں جمع کرائی، فنگر پرنٹ دیے، فیس جمع کرائی، مگر میرا پاسپورٹ 32 سال میں پاکستانی ایمبیسی واقع لندن نے بنا کر نہیں دیا۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے پنجابیوں، کیا پنجاب کے عوام کا یہ طرز عمل پاکستان کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ لہذا میں ڈاکٹر ریاض احمد کی گرفتاری ناجائز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور کراچی کی سینڈیکیٹ جامعہ کراچی، یونیورسٹی آف کراچی سے آئی اسٹرانگلی ڈیمانڈ ٹو organize, to arrange another meeting of syndicate and invite Tariq Mahmood Jahangiri, who was alleged that he holds a fake degree. Call him in the meeting and ask him in the presence of all the members of the syndicates of University of Karachi. آج مجھے ڈاکٹر صاحب کو خالی گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا ان کا تعلق لندن سے ہے اور ان کی گاڑی سے اسلحہ بھی نکلا ہے۔ الطاف حسین کے گھر سے اسلحہ نہیں، یعنی ڈاکٹر ریاض کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا۔ وہ تو اپنے ساتھی ڈاکٹر حسن ظفر پروفیسر، ان کی ناجائز گرفتاری کے خلاف گئے تھے سپریم، وہاں پر کراچی پریس کلب، لیکن ان کو روکا، گرفتار کیا، کئی دن غائب رکھا، بعد میں ریلیز کیا۔ یہ ناانصافیاں پنجاب کے لوگوں، اگر آپ ہوتا دیکھ کر خاموش رہیں گے تو پاکستان نہیں بچے گا۔ پنجابیوں، پاکستان بچا لو۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جہاں کہیں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، سر سے کفن باندھ کے گھر سے نکلو اور جلسے کو کامیاب بناؤ۔ میں پی ٹی آئی کے ہمدردوں سے کہتا ہوں، عمران خان کے چاہنے والے اور چاہنے والیوں سے کہتا ہوں کہ 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے میں سر سے کفن باندھ کر نکلیں۔
عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، گرفتار خواتین، ان کی رہائی کے لیے 8 ستمبر کو گھر سے سر سے کفن باندھ کر سارے پنجاب کے اسٹوڈنٹس نکلے، سارے پنجاب کے اسٹوڈنٹس نکلے. اور یاد رکھیں، ظلم پنجابی پہ ہو تو اسے ظلم کہیں، ظلم بلوچ پر ہو تو اسے ظلم کہیں، ظلم پشتون پر ہو، ظلم سندھی پر ہو، ظلم گلگتی پہ ہو، بلتستانی پہ ہو، کشمیری پہ ہو، سرائکی پہ ہو، مہاجر اردو اسپیکنگ پر ہو، اس ظلم کو ظلم کہیے. ظلم ظلم ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، اس کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اور قتل ہونے والوں کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے پنجابیوں کو ہوتی ہے، اسی طرح تمام قومیتوں کے لوگوں کو ہوتی ہے. اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اپنا پہلا حصہ